اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ستدفن بضعة منی فی ارض خراسان۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 207 نمبر قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی مناسبت سے ولادت بسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام کے موقع پر تمام مومنین کو اور بالخصوص اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ عنقریب میرے وجود کا ایک حصہ خراسان میں دفن ہو جائے گا، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دقیقاً وہی تعبیر جو حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے استعمال ہوئی، فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی سلام اللہ علیہ، فرمایا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ دقیقاً وہی تعبیر حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے، یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے رسالت کا، میری نبوت کا، میرے وجود کا، میرے ہر جز کا ٹکڑا جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، جو عنقریب خراسان میں دفن ہو جائیں گے۔ یعنی یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا منزلت ہے اور کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، حبیب خدا کے وجود کا ٹکڑا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام۔ اور یہی تعبیر باقی ائمہ کے لیے بھی ہے کہ جو امام ہے وقت کے، ان کے لیے دقیقاً یہی تعبیر استعمال کی جا سکتی ہے کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام، ان کا وجود جو ہے وہ وجود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، یعنی ان کا گفتار، ان کا رفتار، ان کا ہر قول اور اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم اور قول پہ آپ عمل فرما رہے ہیں۔ امامت کی تعبیر بھی یہی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امامت جو ہے وہ جدا چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید قمر سلطان جارچوی صاحب۔ انشاءاللہ بحث ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین۔ آپ نے ہمیں یاد کیا سلامت رہے اس کبھی۔ عالمی چینل پر اور عالمی امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر آپ نے ہمیں یاد کیا۔ میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ الحمدللہ، میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین اور اس ذریعے سے اور اس وسیلے سے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے وسیلے سے اس وقت عالم تشیع کو، عالم اسلام کو اور جہان اسلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ امام علی کی ولادت باسعادت کے خاص موقع آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو قبلہ۔ اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آج آپ نے فرمایا اور آج جہان تشیع کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام کی۔ تو سوال جو ہے قبلہ، میں امامت سے شروع کروں آپ کی خدمت میں کہ امامت اولاً تو مومنین کو اور ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کے علم سے استفادہ فرما رہے ہیں کہ امامت کیا ہے
اور ہم امام برحق کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اس پر قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے سوال کیا ہے وہ لفظ امام اور امامت اور معرفت سے متعلق ہے۔ جی قبلہ۔ حضور والا کی دنیا میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مراتب، منازل، مقامات اور کمالات کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اسی لیے اردو ادب نے ہمیشہ دوسری زبانوں کا استعمال کیا ہے، جی بالکل، اور دوسری زبانوں کے استعمال سے ان مفاہیم کو پہنچایا ہے۔ صحیح۔ میں اس وقت اردو کی دنیا سے وابستہ ہو کر جی ایک بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی اور جہاں جہاں تک میرا یہ مفہوم پہنچے گا، شاید ہم دنیائے تغافل سے نکل کر اگر ادنا سی توجہ صحیح۔ ان الفاظ بھی لیں جو صرفہ ہوئے ہیں، جیسے لفظ امام جی جو اس وقت دنیا کے اندر صرفہ ہے، اگر ہم اسے لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر، معنوی طور پر بھی استعمال کر لیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ امام یعنی کیا، صحیح صحیح۔ امامت یعنی کیا۔ جی اب میں اس کو ایک چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور یہ امام علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے اور آغائے منصوری کے اس پروگرام کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک بات پہنچ جائے گی۔ جی اصل میں لفظ امام اردو کی دنیا کا نہیں ہے، یہ عربی کی دنیا کا لفظ ہے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ اگر یہ عربی کی دنیا کا لفظ ہے تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عربی ہی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت لفظی کیا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ حقیقت لفظی کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اردو لغت یا عربی لغت یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ لفظ امام سے لیا گیا ہے، اور سبحان لفظ امام کا مطلب ہے سامنے والا۔ اس کو بعد میں اصطلاحاً بدل کے امام کر دیا گیا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ اگر ہم اس کو اردو ادب کی دنیا میں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے لگ جائیں جی۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے آگے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ جی جماعت یعنی جماعت آگے والا، بے شک۔ پیش امام سامنے والا۔ جی امام بہرحال امام کا لفظ لایا ہی گیا ہے آگے کے لیے۔ جی میں ان ساری اصطلاحات کا استعمال نہیں کروں گا، صرف لفظوں کا استعمال کر کے اپنے سامعین کی دنیا تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں بسم کہ اللہ۔ اس کائنات ہے کہ جو آگے ہوگا وہی امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی تعبیر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہوگا کوئی نہیں ہوگا۔ جی کسی بھی طرح پیچھے والے کو آپ امام نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ماموم ہی کہیں گے، بے شک امام نہیں کہیں گے۔ بے شک۔ اگر لفظی حقیقت معنوی حیثیت کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں امام جماعت تو جو جماعت سے آگے ہو وہ جماعت کا امام ہے، بے شک، لیکن بالکل۔ جن ائمہ کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں انہیں امام کائنات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جماعت کا امام جماعت سے آگے ہے، جی صف کا امام صف سے آگے ہے، اللہ۔ امام کائنات یعنی سے آگے جو ہو وہ امام۔ اللہ اس کا اکبر، مطلب یہ ہوا کسی محتاج کائنات کو امام نہیں کہہ سکتے، بے شک بے شک۔ ہم مختار کائنات کو امام کہیں گے یا مولائے کائنات کو امام۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان جو اللہ۔ دنیا کی چیزوں میں الجھ کر احتیاج کے دامن سے وابستہ ہو جائے جی اسے امام وقت، امام زمانہ، امام عصر کہنے کا حق نہیں ہوگا۔ بے شک، امام عصر، امام زمانہ ہو سکتا ہے جی جو اس دنیا میں کسی طرح محتاج نہ ہو، کسی بے بھی شک، چیز کا محتاج نہ ہو۔ بے شک۔ اب اگر ہم اس تعبیر
آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کا مطلب آگے، تو اگر امام کائنات سے بحث ہو، امام ہدایت سے بحث ہو، امام حق سے بحث ہو، امام شریعت سے بحث ہو، امام مفترض الطاعت سے بحث ہو، تب میں سامعین کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امامت کے انہی لفظی معنی سے ایک ترشح ہوتا ہے جو امامت کے حقیقی معنی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ بے شک وہ کیا ہے؟ وہ امامت کا مطلب آگے ہے، تو اب وہ اگر تمام تر صفات میں آگے ہے تو امام کہلانے کا حقدار ہے۔ وہ علم میں آگے ہو، وہ حلم میں آگے ہو، وہ صبر میں آگے ہو، بے شک آگے ہو، وہ کمال میں آگے ہو، وہ شریعت میں آگے ہو، وہ صفوں میں کھڑا ہو تو صف میں آگے ہو، وہ سبھی میں کھڑا ہو تو سب، وہ اگر شجاعت میں کھڑا ہو تو شجاعت میں آگے ہو، اسے دنیا کرار کہہ کے پکارے، فرار کہہ کے نہ پکارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایک حقیقت ہے کہ وہ آگے ہو، کسی بھی طرح پیچھے نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ تمام ہو رہا، سوال بھی تمام ہو رہا، ایک تعبیر میں دے دوں۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ صاحب وقت کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، جی بالکل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی وقت سے بھی پوچھا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے وقت کہے گا وہ سورج کے فرمان ہے، ہم سورج کی کرنوں کی شاید چل رہے ہیں، ہم سورج کے اشارے کے مطابق چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت چلتا ہے سورج کے اشارے میں۔ اب اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پیدا ہو جائے جو سورج کو اپنے اشارے پہ چلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت بڑی تعبیر ہے قبلہ، واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت کے لیے یا کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے اگر ہم اس کے لفظ سے کچھ تعبیرات کی طرف جائیں تو اردو ادب کی دنیا آپ کو بہت سارے مسائل کے حل کا پتہ دے سکتی ہے۔ اور اب میں ایک لفظ کہوں، بسم اللہ، اس دنیا کے اندر یہ حقیقت ہے کہ اطاعت سے زیادہ قوی معرفت ہے، معرفت بقدر اطاعت بقدر معرفت ہوتی ہے، اس لیے اماموں کا ماننا ایک الگ مسئلہ ہے، جاننا ایک الگ مسئلہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ یہاں پر قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے آپ نے ابھی معرفت کی بات کی ہے کہ ظاہر ہے معرفت جو ہے وہ ضروری ہے، تو سوال اگر میں ایک اس طریقے سے کر لوں کہ معرفت سے اولاً کیا مراد ہے، اور جہاں تک ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا سوال ہے تو کیا معرفت اس حد میں ہے کہ ہم جا کے فقط امام زمانہ علیہ السلام کا نام جان لے، ان کی ولدیت جان لے، یا ان کے والدہ اور والدہ کا نام جان لے؟ کیا معرفت اس حد تک ہے یا معرفت اس سے بالاتر کوئی چیز ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، میں یہ لفظ کہوں گا کہ دو لفظوں کے درمیان میں بڑی عجیب کشمکش پائی جاتی ہے۔ جی صحیح۔ حضور والا، ایک چیز ہے اطاعت اور دوسری چیز ہے معرفت۔ یہاں میں آپ کو ایک آیت سنا قرآن مجید۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو قانون شریعت عطا کیا ہے، آپ اسی کی اتباع کریں اور کبھی کسی لا یعلمون کی پیروی نہ کرنا، کسی نادان اطاعت نہ کرنا، کسی جاہل کا اتباع نہ کرنا۔ اس کا ذریعی ترجمہ لا یعلمون یعنی ظاہر کا ترجمہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیائے انسانیت کے پاس عقل و شعور کی وابستگی کے لیے دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کسے مانے کسے نہ مانے۔ جی صحیح۔ قرآن نے اس لفظ میں دونوں باتوں کو رکھا ہے کہ بھئی ماننا ضروری ہے، اگر ماننا نہ ہوتا تو قرآن مجید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نہ کہتا۔ بے شک بے شک، یقیناً کبھی بھی یہ نہ کہتا واتبع، اتباع کرو۔ صحیح۔ احسن انزل الیک من ربک، جو اللہ کی جانب سے احسن ہے اس کا اتباع کرو۔ تو جتنے بھی لفظ آئے واتبعوا فاتبعھا، یہ سارے کے سارے لفظ اتباع کے لیے آتے ہیں، اس لیے وہ قرآن مجید میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، مانے یا نہ مانے۔ توجہ دیجیے گا، ماننا اطاعت کے لیے ہے تو نہ ماننے والوں کو پہچاننا معرفت کی۔ سبحان اللہ، صحیح، بالکل
یہ جو لفظ آیا لا تتبع احواء الذین لا یعلمون، خبردار ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا جو لوگ لا یعلمون کی سرحد پہ کھڑے۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہمیشہ لا یعلمون کو نہ مانے، جاہل کو نہ مانے۔ اب صاحب ہم کہاں سے لائیں؟ کیا ہم اسے عالم ماننے جو ایک چیز کو جانتا ہے ایک چیز کو نہیں جانتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جس چیز کو نہیں جانتا اس سے جاہل ہے۔ تو ہمیں چاہے شریعت میں ماننے کے لیے اور تسلیمات کی دنیا میں آنے کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش ہوگی جو سب سے زیادہ جانتا۔ بے شک بے شک، عقل کا تقاضا ہے یقیناً، بالکل۔ وہ شخص کہاں ہے صاحب سب کچھ جانتا ہو؟ تو پروردگار نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ایسے لوگ بھی پائے جاتے علم کی دنیا میں تعویل قرآن مجید کو یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ اس کا مطلب راسخون علم ہے۔ یا مثلا پروردگار عالم کہتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اس کا مطلب کچھ لوگ کتاب ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو بھی نہیں مانتے تو ہمیں کم سے کم ایسا ضرور مان لینا چاہیے کہ ہم اپنے سوالات لے کر اس پہ جائیں اور اس سے کہیں کہ تم کیا یہ جانتے ہو؟ اگر وہ ہمارے سوالات کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا، میں بقرہ کے معنی میں کلالہ کے معنی نہیں جانتا، میں اس کے لفظ کو نہیں جانتا، میں اس کے لفظ کو نہیں جانتا، تو میں دنیا اسلام سے کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو کبھی مت ماننا جو یہ کہہ دے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کہ میں نہیں جانتا۔ ایسے شخص کو جو کرسی پر بیٹھ کے کہتے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑا کہتے کہ قبل تقدونی، تو سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گم ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسے شخص کو ماننا بہت ضروری ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو۔ اور جہاں تک جاننے کی بات ہے، علم کی بات ہے، تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں آج چونکہ امامت کا دن ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا دن ہے، میں اپنے سامعین کی روحانی مسرت کے لیے، خود اپنی روحانی مسرت کے لیے یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک دنیا علم و تعلیم کا سوال اٹھے گا، دنیا اس 3 دن کے شخص پر، اس 3 دن کے مولا پر، اس 3 دن کے علی پر، اس 3 دن کے بچے پر جا کر ضرور رکے گی جس نے ان ساری کتابوں کو پڑھا جو ماضی میں آ چکی تھیں اور اس کتاب کو بھی پڑھا جو مستقبل میں آنے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ نے کعبے کے باہر ولادت کر کے ساری دنیا کو چیلنج کر دیا ہے کہ جب 3 دن کا اتنی باتیں جانتا ہے جو آ چکی ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور جو آنے والی ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ اس کا صریحی مطلب ہے کہ علم کی دنیا میں وہ لوگ جو یہاں عالم بنے ان کو ماننا اور ہے، جو وہاں سے بن کے عالم آئے ان کا ماننا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت بڑی تعریف۔ واہ، جب ایک شخص صبح سے شام تک حضرت علی سے سوال کرتا رہا اور مولا اس کا جواب دیتے رہے تو تھک کے وہ پوچھ بیٹھا کہ مولا آپ نے کبھی کسی سوال کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کر، تو مولا نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاتھ میں تو 5 انگلیاں ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ 5 انگلیاں کا تو نے سوچا نہیں؟ کہا حضور یہ تو سامنے کی بات ہے۔ کہا جس طرح تیرے ہاتھ تیرے سامنے، تیرا ہاتھ ہے میرے سامنے پوری کائنات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اہل بیت اطہار اپنے ذات کے اقتدار کی خاطر دنیا سے منوانے نہیں آئے تھے، اپنے علم اور عرفان کے کمال کی بنیاد پر دنیا سے منوانے۔ بے شک بے شک، لا ریب، بالکل۔ تو یہ جو فرق پایا جاتا ہے کہ ہم بغیر معرفت کے، دیکھیں جب آپ اطاعت کریں گے بغیر معرفت کے تو کسی کی بھی بیٹھیں گے، کسی کی بھی اطاعت کر بیٹھیں گے۔ آپ اندھے کو بھی مان لیں گے، گونگے کو بھی مان لیں گے، لنگڑے کو بھی مان لیں گے، لیکن جب آپ باقاعدہ معرفت سے کام کریں گے تو اب آپ کسی کو نہیں مانیں گے، نہ دھوکہ کھائیں گے۔ بالکل۔ اگر کوئی لباس پہن کے آ جائے تو کیا مطلب وہ عالم ہے؟ نہیں۔ کیا ایسے آدمی سے ہم نماز پڑھوا لیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں پڑھوائیں گے۔ مطلب یہ کہ لباس نہیں پڑھاتا، صلاحیت نماز پڑھواتی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب ہم 2 رکعت کا مصلی کسی بے صلاحیت کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو مسند شریعت کسی جاہل کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک۔ معرفت لمحہ فکریہ، واہ۔ جب ایک کا پرنسپل
کسی جاہل کو نہیں بنایا جا سکتا، تو دنیا شریعت کا مدبر کسی جاہل کو کیسے بنایا جا سکتا؟ اللہ اکبر، واقعا لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ صورتحال ہے معرفت میں اور اطاعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جن طبقات کے اندر صرف ماننے کی دلیلیں ہیں اور صرف ماننے کے احکامات ہیں، وہ غلط لوگوں کو آج تک مان رہے ہیں، اور جن شریعت مقدسہ میں یا جن لوگوں میں یا جن افراد میں علم و معرفت کی دلیل اور بغیر برہان کے نہ ماننے کی سبیل پائی جاتی ہے، ابھی تک انہوں نے کسی غلط کو نہیں مانا۔ بے شک بے شک۔ آج کی دنیا میں بھی یہ وضاحت موجود ہے، بغدادی خلافت کا اعلان ہی نہ کرتا اگر کچھ نادان افراد کے مان لینے پر اسے یقین نہ ہوتا۔ بے شک بے شک، بالکل۔ میں اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جو اپنے آپ کو غلط راہ پر کھڑے ہو کر سب سے منوا لے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ طبیعت جب ماننے پر محمول ہو جاتی ہے تو غلط کو ماننے لگتی ہے، لیکن جب طبیعت عقل و شعور کے راستے پر کھڑا ہو کر معرفت کی ترازو لے کے بیٹھتی ہے تو کسی غلط کو گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے بے شک کہ نے جہاں صرف ماننے کو ترجیح دے دی وہاں یزید جیسے کو مان لیا گیا، اور جہاں دنیا کی شریعت نے عقل و شعور کو ترجیح دے دی وہاں قتل اور شہادت کو منظور کر لیا، مگر غلط کو ماننا گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ آقا یہ میں سمجھتا ہوں اب سوال پہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ، جی قبلہ، اب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں، دل کر رہا ہے کہ ایک ہی سوال کر لوں اور اس پہ پورے 40 منٹ ہی ختم ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام کے اس میں ایک اور سوال بھی بڑھا دیتے ہیں کہ ہم کیسے امام وقت جو کہ وقت کا امام ہو اس کی معرفت کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر وضاحت ہو جائے کچھ۔ ہاں یہ میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم اور آپ اور سب جی حضور اکرم سے آگے نہیں جا سکتے۔ جی اگر ہم حضور اکرم سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم ایک مرتبہ ہی صحیح سرکار دو عالم سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ حضور امامت کا کیا رشتہ ہے ہماری اس دنیا سے۔ صحیح رسول اسلام کی بہت ساری احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دے گی، وہاں ایک حدیث ایسی ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہر انسان سے ہے، ہر اس آدمی سے ہے جس نے دنیا اسلام میں آنکھ کھولی ہے۔ وہ حضور اکرم سے وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ہی مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ، جو اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے صحیح حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کے اوپر لازم و واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ بے شک۔ اگر ہم لفظ امت سے وابستہ ہیں تو لفظ امامت سے ناآشنا نہیں رہ سکتے۔ بے شک، صحیح۔ ہم امت ہی امامت کی وجہ سے، جی ہم امت نہ ہوتے اگر امامت کا وجود نہیں ہوتا۔ اب سوال ایک اٹھتا ہے کہ صاحب امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ کے لیے میں آپ کے پاس تھوڑی سی دیر میں آؤں گا، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ خود امام ضرورت کیوں پڑی؟ صحیح امامت کی جب 40,000 آ چکے تھے، جی کیا ضرورت پڑی تھی کہ الگ سے ایک سلسلہ ہدایت شروع کیا جائے اور اس میں 12 افراد کو رکھا جائے؟ بے شک یہ پیدا ہوتا تھا کہ 1,24,000 12 بھی تو ہو سکتے تھے۔ بے شک صحیح ہے، بالکل۔ 1,24,000 12 نہیں ہوئے، جی 1,00,000 پہ خاتم الانبیاء پر ذات مقدس پر آ کر نبوت کو تمام کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا گیا جس کا نام امامت ہے۔ حضور والا اگر میری بات پر توجہات ہے اور میرے سامعین مجھے محبت لطف و کرم سے سن رہے ہیں اور میری اصلاح کے لیے آمادہ ہیں تو میں ان تک آج ایک بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کو کہیں نہ کہیں سلسلہ نبوت کو منقطع کرنا تھا، اس لیے ایک سلسلہ امامت کی ضرورت پڑی۔ بے شک بے شک۔ اور بات ہے کہ دنیا انسانیت کے پاس ہدایت کے لیے 2 ہی زمانے ہیں،
کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ زمانے ہیں اور ہدایت کے لیے بنے زمانے ہیں، ان دونوں زمانوں میں پوری دنیا بند ہے۔ ایک زمانہ نبوت کا ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے حضور اکرم تک، دوسرا زمانہ امامت کا ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے امام زمان تک۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں زمانوں میں ایک بات کو تو وضاحت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، وضاحت یہ ہے کہ بھئی ایک زمانے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 رکھے۔ بے شک، بے شک، کثیر تعداد، بالکل جی۔ کیا ان 12 کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی جی۔ آج یہ سوال ہے 12 ہی کیوں؟ تو میں کہتا ہوں اگر یہ 12 لاکھ بھی ہوتے تو یہ سوال تو یہی رہتا کہ 12 لاکھ ہی کیوں؟ اس کا صریحی مطلب کہ پروردگار عالم نے جو بھروسہ، جو اعتماد، جو یقین، جو منزل کمال، جو وثوق، جو وثاقت کا دار و مدار 1,24,000 پہ رکھا تھا، جی صحیح، وہ آخر میں صرف 12 پہ رکھا۔ صحیح، بالکل۔ جناب آدم سے لے کر خاتم تک جس زمانے کو سنبھالیں گے لوگ، ان کی تعداد ہوگی 1,24,000۔ صحیح، بالکل۔ اور 1,24,000 کے بعد جس زمانے کو قیامت تک سنبھالا جائے گا ان کی تعداد ہوگی 12۔ اس کا مطلب جو زمانہ ختم ہونے والا تھا اس زمانے کو اللہ نے ہادی دیے 1,24,000، اور جو زمانہ نہ ہونے والا ہے جس کی قیامت کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو 12۔ کم سے کم اللہ ان 12 پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے جتنا 1,24,000 پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں کہی ہے، اس کی میں تشریح کیا؟ دیکھیے، ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف امامت ہے۔ نبوت نام ہے دین کے لانے کا، امامت نام ہے دین کو بچانے کا۔ صحیح۔ نبوت نام ہے دین کو رائج کرنے کا، امامت نام ہے پھیلانے کا۔ نبوت نام خدا کے یہاں سے دین زمین تک لانا، امامت نام ہے زمین سے دین لوگوں کے گھروں تک پہنچانا۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب میں یہ لفظ کہ عالم نور سے چل کر پیغمبر اسلام دین کو لاتے ہیں اور دین کے وارث پیدا کرتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے کہیں بھی یہ استعمال نہیں کیا کہ تنہا مصطفیٰ کا کام تھا دین، نہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس آپ کا مصطفیٰ بندوں کو وارث قرار دیا ہے۔ اس کا صریحی مطلب ہوا کہ کچھ اور مصطفیٰ ہیں، ایک مصطفیٰ لانے والا ہے، باقی مصطفیٰ بچانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برحق تفسیر ہے، بالکل عقل کا تقاضا ہے، یقیناً۔ بسم اللہ۔ کہ اگر آپ زمانے کے اعتبار سے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا زمانے کی تعین کیجئے، تو میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ آدم سے لے کر غدیر تک صحیح نبوت کا واضح اور کھلا ہوا زمانہ، بے شک، صحیح۔ غدیر سے قیامت تک امامت کا واضح اور کھلا ہوا زمانہ۔ صحیح۔ دنیا انسانیت کو اگر دو زمانوں میں تقسیم کیا جائے گا تو غدیر سے پہلے اور غدیر کے بعد۔ غدیر سے پہلے جی یہ ترجمانی ہے نبوت کے زمانے کی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ترجمانی کر رہی ہے امامت کے زمانے کی۔ بے شک۔ تو اس غدیر کے منبر پر آخری پیغمبر اور پہلا امام تھا، وہ اصل میں دو زمانوں کی سبیل تھی۔ ایک سردار تھا جو دوسرے کو سرداری عطا کر رہا تھا، صحیح۔ حافظ تھا جو دوسرے کو حفاظت کا ذمہ دار بنا رہا تھا، ایک ذمہ دار شریعت بنا رہا تھا تاکہ قیامت تک سنبھال دے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم سے اور غدیر تک سنبھالنے کا کام حضور اکرم نے کیا، اور یہاں سے حضور اکرم نے وہی ذمہ داری علی مرتضیٰ کو دے دی۔ اب یہ علی مرتضیٰ کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ان ذمہ داریوں کو دیتا چلا جائے۔ میں ایک لفظ اور کہوں گا کہ اللہ نے امامت کے دائرے کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، امامت کو صرف اور صرف ایک گھر میں رکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دین کے پھیلانے کا نام نبوت ہے اور سمیٹ کر قیامت تک پہنچانے کا نام امامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ ہم ہر گروہ کو قیامت کے دن
امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر سے لے کر اور قیامت تک کی وراثت امامت کے ہاتھوں میں ہے، اور امامت ہی وہ ہے جو محشر میں گواہ بن کر سامنے. بے شک بے شک. یہ تعبیر ہوگی. اب سے امام زمانہ سے ملاتا ہوں کہ امام زمانہ کیوں ضروری ہے. دیکھیے میں ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے کہ ایک طرف امامت ہے اور ایک طرف نبوت، تو آج اب میں کہوں گا کہ جب رسول اسلام با کمال تھے اور انہوں نے سارے کمال حضرت علی علیہ السلام کو دیے، تو میں یہ پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم نے ایسا جامع ترین صفات کا مالک بنا دیا تھا جو قیامت تک کے کا جواب ہے. صحیح، بالکل. اب میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں اور امام زمانہ کی طرف وقت نہیں ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. آپ بڑے اچھے انداز سے پہنچا رہے ہیں. خداوند عالم آپ کی ٹی وی کو، آپ کے چینل کو، آپ کو روزانہ ترقیاں دے. بڑے اچھے انداز سے آپ جا رہے ہیں میرا پیغام. اور میں اب یہاں جو بات کہنے جا رہا ہوں، اصل وجہ یہ تھی کہ حکومت کس سے سوال کرے گی، مزدوری کس سے سوال کرے گی، دولت کس سے سوال کرے گی، حکومت کس سے سوال کرے گی. ایک ہی وقت میں غربت اور عمارت دونوں کا اجتماع کر کے دعوت تبلیغ انسانیت کون انجام دے گا؟ پوری انسانیت کو رہنمائی، قیامت تک کے لیے رہنمائی کون کرے گا؟ تو رسول اسلام نے کہا سنو، یہ سارے سوال حضرت عیسیٰ سے نہیں ہو سکتے جنہوں نے گھر نہیں بنائے. یہ سارے سوال جناب یحییٰ سے نہیں ہو سکتے جنہوں نے کبھی عمارت کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ سارے سوال موسیٰ سے نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا. جناب عیسیٰ ہو سکتے جنہوں نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ سارے سوال جناب سے نہیں ہو سکتے جنہوں نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ سارے سوال جناب سے نہیں ہو سکتے جن کا ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا. یہ سارے سوال انسان سے ہو سکتے ہیں جو بیٹوں کے پالنے کی دنیا میں ایک کو حسن دوسرے کو حسین بناتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ کیا عظمت ہے، ماشاءاللہ. کہ جب بھی مزدوری اپنی مزدوری کے نظام میں آئے گی تو وہ سوال کرے گی کہ سب سے اچھے انسان نے بھی کبھی مزدوری کی ہے؟ تو علی ان سوالوں کو مکمل کریں گے کہ باغ یہود میں مزدوری کرنا یہ صرف اور صرف علی کا کام اس لیے تھا کہ قیامت تک کے مزدوروں کو کہیں نہ کہیں اطمینان کی لہر حاصل ہو جائے. بے شک بے شک. جیت بات کہنے جا رہا ہوں کہ غربت کی دنیا میں مزدوری کر کے کوئی عبادت نہ کرتا اگر حضرت علی علیہ السلام باغ یہود میں مزدوری کر کے مصلی نہ بچھا دیتے، اور تخت حکومت بھی انصاف نہ کرتا اگر علی علیہ السلام کوفے میں حکومت پہ بیٹھ کر انصاف نہ کرتا. واہ سبحان اللہ. یہ مطمئن کرنا، کفالت اولاد کو مطمئن کرنا، گھریلو حالات کو مطمئن کرنا، غربت کو مطمئن کرنا، امارت کو مطمئن کرنا، انسانیت کو مطمئن کرنا، علم کو مطمئن کرنا، شریعت کو مطمئن کرنا، نبوت اور حفاظت اور دین کو مطمئن کرنا، ان کاموں کے لیے ایک کامل ترین شخص کی ضرورت تھی. اور وہ کامل ترین شخص رسول اسلام نے اپنی آغوش میں پروان چڑھا کر غدیر میں قیامت کے حوالے کر دیا کہ آج کا جو دن شروع ہو رہا ہے جب اس کا انجام ہوگا تو نتیجے میں علی ہی علی دکھائی دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی زبردست کلام ہے. جی اب حضرت امام زمان کون ہے؟ امام زمان وارث ہیں اسی نظام علوی کے. بے شک بے شک. امام وارث ہیں اسی مکتب فکر کے. امام زمان وارث ہیں اسی نظریے کے. یہ اور بات ہے کہ جب بلندیوں سے وراثت بڑھتی ہوئی آئے گی تو حضرت علی کی شجاعت، امام حسن کا اخلاق، امام حسین کا صبر، سید سجاد کی عبادت، جناب امام محمد باقر کا علم، جناب جعفر صادق، یہ سب وراثت بنتی چلی آئے گی. اور وارث کون بنے گا؟ امام زمانہ. وارث وہ آخری آدمی بے شک جو آج امامت کے لیے موت کی وادیوں سے بہت دور بیٹھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں موت یا تو پہلے شہزادی کے دروازے پر رکا تھا یا آج امام زمانہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے. جب تک وہ اجازت نہیں دیں گی یہ موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. واہ کیا عظمت ہے، ماشاءاللہ. کہ امام زمانہ کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ زمانہ نہ ہوتا اگر امام زمانہ نہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانہ نہیں ہوتا اگر زمانہ ہوتا، چونکہ زمانے کو مٹانے والے تو بہت آ رہے ہیں، کوئی بچانے والا بھی آئے گا. آج کے دور میں
دنیا اب یہ بھی لفظ سنیے، دنیا کارستانیان میں یہ کارنامہ انجام دے رہا ہے کہ اگر وائرس پیدا بھی کیے جا رہے ہیں تو مٹانے کے لیے، یہ تو خدا کا شکر مانیے کہ مکتب تشیع میں یہ عقیدہ پہلے سے پایا جاتا تھا کہ اگر غائب کیڑا مٹانے کی قسمیں کھا رہا ہے تو غائب امام بچانے کے وعدے کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کے اس ٹی وی سے آپ حضرات جیسے پاکیزہ افراد اور مخلص افراد کے نظریے سے آج عالم اسلام کو اپنے دل کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کورونا وائرس کو مٹانا عادت ہے اس کی، امام زمانہ کی عادت بچانا ہے، ہم اسی امیونٹی پاور کے ساتھ جی رہے ہیں کہ امام زمانہ نے ہمیں بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ اب سنیے، آج ہم بھی منتظر ہیں، زمانہ بھی منتظر ہے، زمانے کے ساتھ ہم بھی میں بیٹھے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کورونا وائرس مٹانے والے کو جانا پڑے گا اور ہماری جانیں بچانے والے کو آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ بہت اچھے طریقے سے وضاحت قبلہ آپ نے فرمائی۔ آخر میں ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 منٹ کا وقت بچا ہے، تو اگر مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا اہل بیت کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے، کوئی مہم، پیغام، نصیحت جو بھی ہے۔ بڑا سوال اٹھتا ہے حضور، دیکھیں میں مطلب باقاعدہ کتابوں کے حوالے دینے لگ جاؤں تو بہت ساری کتابیں آ جائیں گی، مگر اب قریء الحسان فی احوال امام زمان، امام زمان پہ یہ ایک مکمل اور بہت معتبر کتاب ہے اور بہت اس کا بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ امام اگر اتنے ہی محترم ہیں اور اتنے ہی محتشم ہیں اور اتنے ہی ناصر و مددگار ہیں، اتنی زندگی کو بچانے والے ہیں، یہ سامنے کیوں نہیں؟ میں آج بھی شیعہ حضرات اور دنیا اسلام کے لیے ایک سوال کھڑا کرتا ہوں۔ آج تک غیبت کے فلسفے کو عام کرنے والے، چاہے وہ مظفر علیہ الرحمہ ہو یا شیخ مفید علیہ الرحمہ ہو، کوئی جتنے بھی اجاگر کرنے والے، ان کا ایک راز غیبت جو تھا وہ کلیئر نہیں ہوا ہے اس زمانے کا۔ مظفر علیہ قریء الحسان میں یہ بات اٹھائی ہے کہ آپ یہ تو طے کر لیجئے کہ غائب کون ہے؟ جی، ہم غائب ہیں کہ وہ غائب؟ بالکل۔ پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہے کہ پردہ ان کی آنکھوں پہ پڑا ہے؟ میں لفظوں ہی میں کلیئر کر دوں گا، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پڑا ہے؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی غیبت اس طرح کی غیبت نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے یا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ نگراں نہیں ہے، نہیں، وہ نگراں ہیں اور ان کی غیبت اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا ظلم و تشدد میں وجود تشیع کہیں دور دور تک بھی نہ ہوتا اگر ان کی نصرت و حمایت کی چادر نے ہمارے ڈھانپ نہ لیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عالم تشیع کے ذریعے سے پوری دنیا اسلام سے کہتا ہوں کہ آج اسی شخص کا سب کو احسان مند ہونا چاہیے جس نے قیامت جیسی چیز کو اپنے وجود پہ روک رکھا ہے، اس لیے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ سن 2012 میں کچھ ترقی یافتہ افراد نے جب یہ کہا کہ قیامت آنے والی ہے تو سارے جہان کے شیعوں نے یہ کہا جب تک 12واں نہیں آئے گا قیامت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں یہی کہوں گا کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے اس وقت تو بہت ضرورت ہے کہ آپ امام زمان کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں امام زمان کا۔ بالکل بالکل۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی ہمارے ایمان تازہ ہو گئے اس گفتگو سے، جو آپ نے جو عقیدت کے پھول بکھیر دیے۔ اب انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں مومنین کے لیے قبلہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لیتے رہیں اور اس طریقے سے اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہم اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوئے۔ کربلا مقدسہ میں اسپیشلی آپ کے لیے نائب الزیارہ رہیں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ حاضر خدمت رہوں گا، جب آپ کا حکم ہوگا خدمت رہوں گا۔ سامنے
بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے مطلب ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر توجہ دے دی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اس کی آپ کی خدمت رہوں گا، اور اس کی ایسی ٹی وی اور ایسے لوگوں کے مخلصانہ اقدام کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خود امام حسین کی جانب سے ہی ترقی ان کی وابستہ ہے مقدر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ الہی آمین۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دل تو نہیں کر رہا، دل تو کر رہا ہے کہ آپ باتیں کرتے رہے اور ہم سنتے رہے، لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، اس لیے کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی، بہت ہی خوبصورت بیان سے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید قمرۃ السلطان جارچوی حفظ اللہ تعالی ہمیں بہرحال فیضیاب کر رہے تھے اور استفادہ کر رہے تھے۔ نہایت ہی عمدہ گفتگو، یعنی اولاً یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں وہ امامت کے موضوع کو جو ہم چھیڑیں، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کریں، تو کچھ ایک فضائل کی لہر بھی ان میں ہونی چاہیے، چونکہ خدا کی طرف سے یہ اوج فضیلت ہے، یعنی خود اللہ کی وہ رحم و کرم ہے اہل بیت کی ذات ہماری اوپر کہ جس کا کوئی ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو ماشاءاللہ جس طریقے سے مولانا نے ہمیں وہ لذت جو ہے جو اہل بیت کی ہم سننا چاہتے ہیں انہوں نے سنا دی۔ مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، ایک جید اور باتقوی عالم دین ہے، نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی، اور محظوظ ہوئے ہوں گے آپ بھی میری طرح۔ عرض یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، مخصوص دن ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ ابتدا میں نے کہا کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت، اس میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت خراسان کی سرزمین پہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بین جبلین الروضۃ من ریاض الجنہ فی ارض خراسان، اس طریقے کی تعبیر ہے۔ فرمایا کہ خراسان کی سرزمین پہ دو پہاڑوں کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جو کہ یقیناً بلا شبہ ولا ریب مشہد مقدس کی سرزمین ہے، اور وہاں پر تاجدار رسالت کے 8ویں جانشین حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ دعا گو ہیں تمام مومنین کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز جلد از جلد اس کورونا کا خاتمہ ہو جائے اور مومنین جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں پہنچ جائے، مشہد مقدس جس کی حتیٰ کہ ہم وہاں پر جب بندہ حقیر وہاں پہ ہوا کرتا تھا تو یقیناً مشہد مقدس پر رش ہمیشہ رہتا تھا اور کسی وقت بھی ذرہی پر جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ یقین فرمائیں جو مومنین نہیں گئے ہیں ان کے لیے آج اسپیشل اس دن پہ دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز مشہد پہنچ جائے۔ ان کی فضیلت کے لیے میں اتنا کہہ دوں کہ جو معصومین نے فرمایا حتیٰ کہ سب سے زیادہ ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے کربلا مقدسہ میں، لیکن امام سے جب پوچھا ایک سائل نے کہا کہ میرے پاس پیسے کم ہے، مال کم ہے، یعنی پیسے کی تعبیر ہم اردو زبان میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی مراد یہ ہمارے پاس مال کم ہے، ہم معصومین میں کسی ایک شخص کے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسی حالت ہے تو میرے والد کی قبر مشہد چلے جاؤ، وہاں کی زیارت کر لو۔ اللہ اکبر، یعنی اولین ہمارے بزرگان کا بھی یہی تھا کہ پہلے مشہد جاتے تھے، بعد میں وہ کربلا معلیٰ جو ہے وہ یہاں کی شرف حاصل کرتے تھے اور زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگان کا بھی طریقہ رہا کہ پہلے جو ہے وہ مشہد مقدس اور بعد میں کربلا مقدسہ کی زیارت۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے تعبیر وہاں پر استعمال ہوئے ہیں کہ کیوں وہاں کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ مشہد کے لیے جو روایات موجود ہیں مشہد کی زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا کہ امام جو ہے وہ ایسی حالت میں دنیا سے گئے تھے کہ ان کے ساتھ اپنے خاندان والوں میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ یہ ایک تعبیر بہرحال استعمال ہوئی ہے۔ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مظلومیت کے دن پر وہ شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام، لیکن آوان اور انصار وہاں پہ تھے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ بہرحال معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔